الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 مجلس ہوئی، اس میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی کافی مسائل آ گئے. ایک بات باقی رہ گئی تھی زکوٰۃ میں کہ زکوٰۃ کسے دی جائے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس پر تو کافی مسائل آ گئے، لیکن زکوٰۃ دی کس کو جائے. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مال کے خرچ کرنے میں 5 مقام معلوم ہوتے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ میں وہ نہیں ہے، یعنی آپ کو مال کسی کو دینا ہے، اللہ کے راستے میں اگر مال دینا ہے تو 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بتا رہا ہوں، زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو. سب سے پہلے ہے اپنے مال کو اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا. سب سے افضل مال کا خرچ کرنا، کمانے کے بعد، حلال روزی کمانے کے بعد سب سے افضل خرچ کرنا کس پر ہے؟ اپنے ماں باپ پر. کتنی عجیب بات ہے. پہلے آدمی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے. شادی ہونے کے بعد بیوی بچوں پہ زیادہ خرچ کرتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بہترین مال خرچ کرنا وہ اپنے والدین پہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنے بیوی بچے ہیں، دوسرے نمبر پر. اس کے بعد تیسرے نمبر پر اپنے غریب رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو آپ دیں. چوتھے نمبر پر ہے آپ کا غریب پڑوسی، جو آپ کا پڑوسی ہے وہ، اور 5ویں نمبر پر ہے اللہ کے راستے میں. اب الٹا ہو گیا ہے. یہ عجیب لگتی ہے نا یہ بات. اللہ کے راستے میں 5واں نمبر ہے، اور اخص حدیث میں الفاظ ہے کہ سب سے کم ثواب اس میں ہے. ایک آدمی مسجد بن رہی ہے، بھائی میری طرف سے 2 لاکھ روپے، اتنا بڑا کام ہے، لیکن اسی کے رشتہ دار یا اس کے بھائی بہن اگر وہ غریب ہے تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کی اس سے خلاصہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے. اللہ کا گھر بنانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ اپنے ماں باپ پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان پر پہلے خرچ کریں، پھر اگر کچھ بچتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں. تو زکوٰۃ جو ہے، تو زکوٰۃ میں بھی سب سے پہلے آدمی اپنے رشتہ داروں کو دے. آج عام مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ آدمی باہر زکوٰۃ دیتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں میں کچھ لڑائی جھگڑا کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، ناچاکیاں ہوتی ہی رہتی ہے. تو آدمی زکوٰۃ کے حق سے اس کو محروم کر دیتا ہے. 2 بھائی ہیں، ایک بھائی مالدار ہے، ایک بھائی غریب ہے، اور بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہے. تو اب وہ بھائی زکوٰۃ باہر دے رہا ہے، مدرسوں میں دے رہا ہے، ادھر دے رہا ہے، ادھر دے رہا ہے، لیکن اپنے بھائی کو نہیں دے رہا ہے، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. زکوٰۃ میں جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے اس میں اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم باہر تو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور رشتہ داروں کو نہیں دے رہے ہیں. اچھا، زکوٰۃ دے سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا چاچی کو دے سکتے ہیں، آپ خالہ خالو کو دے سکتے ہیں، پھپھا پھوپھی کو آپ دے سکتے ہیں. اصول میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح آپ دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح آپ نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا اپنے نواسے کو، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. جو اصول ہے، تو اصول میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول کے باہر آپ زکوٰۃ دے سکتے. تو زکوٰۃ کا مصرف بھی سب سے پہلے کون ہوئے؟ اپنے رشتہ دار. اب ماں باپ تو غریب ہو تو زکوٰۃ تو آپ نہیں دے سکتے ان کو،
کیونکہ وہ اصول میں ہے، ان کی آپ دوسری طرح سے خدمت کریں. لیکن باقی کے جو رشتہ دار جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی زکوٰۃ کی. دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لینے کا مستحق کون ہے. ایک تو تھا زکوٰۃ دینے کے مستحق کہ 52.5 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ اس پر آ گئی. اب لے کون سکتا ہے، یعنی اس کی نوعیت کیا ہوگی کہ کس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کون سا ایسا شخص ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو اس میں بھی یہی شرط ہے کہ اس کے پاس صاحب نصاب سے پہنچنے والا مال اس کی ملک میں نہ ہو. جو 5 چیزیں بتائی تھی، سونا، چاندی، پیسہ اور تجارتی سامان. اچھا، تجارتی سامان میں ایک مسئلہ یہ بھی رہ گیا تھا، یاد آیا بتا دوں کہ بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں کہ سامان تجارت اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. یہ پوچھا مجھے کسی نے تو وہ آج مجھے یاد آ گیا کہ جیسے میں نے فیکٹری ڈالی ہے تو فیکٹری میں میرے مشین ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ سے مشین میں نے لگائی، تو وہ مشینوں پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اس میں بیچارے بہت سارے کو ایسا ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا روکان کیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مشین سے جو پروڈکشن ہوگا اور وہ جو آپ کا بچے گا سال کے اس میں آپ کے حساب میں اس پروڈکشن پہ اس مال پر زکوٰۃ آئے گی. سامان تجارت سے زکوٰۃ نہیں آئے گی. اسی طرح کسی نے گاڑی ٹریولس کے لیے بس لی ہے، اب بس تو 50 لاکھ کی 60 لاکھ کی، ایسی بسیں آتی ہے 40 لاکھ کی، تو وہ سامان تجارت ہوا. اب وہ بس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. بس کی جو انکم ہوگی اور اس کا جو حساب ہوگا اس میں جو مال بچے گا اس پر آپ کو زکوٰۃ آئے گی. تو زکوٰۃ لینے والے کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی دیکھے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں یا نہیں. اگر وہ مستحق نہیں ہے اور پھر وہ زکوٰۃ لے رہا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو جمع کر رہا ہے. بہت سخت وعید ہے. اور زکوٰۃ لینے میں بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں مولانا میں زکوٰۃ میں مستحق کیوں کہ زکوٰۃ ہوئی تو آپ جو بہت آسانی سے لوگ بول دیتے ہیں. اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو زکوٰۃ کے طلب کرنے والے رہتے ہیں وہ ہمیشہ پوری زندگی ایسے ہی رہتے ہیں. آپ دیکھنا ہو، میرا تو ذاتی تجربہ ہے. اس لیے بہت سارے علماء بیچارے غریب ہوتے ہیں، مسجدوں کے امام وغیرہ، تو مجھے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے بچو اور اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو زکوٰۃ کا محتاج نہیں بنائے. اور واقعی میں ایسا ہوا ہے. میرے سامنے ایک ہے بیچارے بلتاڑ کے ہی مسجد کے امام ہیں. آج سے 15 سال پہلے انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ مولانا میرے زکوٰۃ، میں نے کہا دیکھو قاری صاحب آپ میرے دوست ہیں، آپ زکوٰۃ نہ لو، آپ زکوٰۃ کے مستحق تو ہے، لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ یہ دروازہ کھول دیں گے نا آپ زکوٰۃ لینے کا، پوری زندگی آپ زکوٰۃ ہی کھاتے رہیں، اللہ آپ کی حالت نہیں بدلے گی. تو انہوں نے پکڑ لیا مجبوری سے کہ مولانا انشاءاللہ میں زکوٰۃ نہیں لوں گا. الحمدللہ آج وہ خود زکوٰۃ دینے والے بنے. تو زکوٰۃ لینے میں بھی لوگ یہ خیال کریں کہ ہر آدمی یوں نہ بتایا کرے کہ بھائی میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں. اور دینے والا، زکوٰۃ دینے والا بھی تحقیق کرے. یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر میں نے بغیر تحقیق کے کسی کو زکوٰۃ دے دی، میں نے جانچا نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، میں نے اس کو 10,000 روپے دے دیے زکوٰۃ کے دیں. اب اگر بعد میں مجھے معلوم ہوا یا کسی اور نے معلوم کیا اور پتا چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو میرے یہ 10,000 روپے ضائع گئے، مجھے پھر سے 10,000 روپے نکالنا. اب وہ نہیں، آپ کو آتا ہے کہ میں نے تو دے دیا تھا وہ جانے، نہیں، آپ کو تحقیق کرنی ہے کہ یہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے یا نہیں. اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اب کسی کے گھر ٹی وی ہے، ضرورت سے زائد کا سامان ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں. تو مسئلہ اس میں ایسا ہے کہ وہ صاحب اگر نصاب نہیں ہے، حالانکہ ٹی وی وہ ایسا مال ہے کہ وہ صدقہ فطر میں وہ شمار کیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ میں نصاب میں وہ شمار نہیں ہوتا. لیکن ہم احتیاط کر کے دیں کہ ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہ پہنچے کہ جس کو رمضان کا بھی پاس نہ ہو، جس کو روزے کا بھی خیال نہ ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنا مال اللہ والوں کو زیادہ کھلاؤ. اپنا مال جو آپ خرچ کرو تو اللہ والوں پر، دینداروں پر آپ زیادہ خرچ کرو کہ وہ دین کا کام زیادہ کرے گی تو اس سے آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. لیکن وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے. میں جو بتا رہا تھا کہ کسی کے گھر میں ٹی وی ہے لیکن وہ غریب ہے اور اس کے پاس سونا چاندی اور پیسے کا کوئی نصاب نہیں بن رہا ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. چاہے 25,000 30,000 کا اس کے وہاں اسکرین لگا ہے لیکن اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر اس کو نہ دیں. دوسری چیز ہے یہ 2 عشرے ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پورے فرمائے ہیں. ہمارے روزے کو اور
نماز کو اور تراویح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب جو 10 دن جو آخری ہیں وہ اعتکاف کے ہیں. عکف یا عتکف و اعتکاف، اس کے معنی ہے پلٹ جانا، لوٹ جانے کے، یکسوئی کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہو جانے کو. یہ عربی میں لغت میں اس کا معنی ہے اعتکاف کا. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو نفلی اعتکاف ہے، ایک سنت اعتکاف ہے، اور ایک واجب اعتکاف. واجب وہ کہ ہم نے کوئی منت مانی کہ بھائی میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. وہ اعتکاف کیا ہے؟ واجب ہو گیا آپ پر. یہ ایک اعتکاف ہوا واجب. ایک ہے نفلی اعتکاف، جیسے ابھی ہم داخل ہوئے نماز کے لیے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. یہ نفلی اعتکاف، جتنی دیر ہم مسجد میں رہے ہم کو ثواب ملتا رہے گا، اس میں ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. اور تیسرا اعتکاف جو رمضان میں ہوتا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ ایک بستی یعنی ہر بستی پر کسی ایک شخص کو بیٹھنا واجب ہے، ضروری ہے اعتکاف کے لیے. یعنی ہر بستی، ہر مسجد جس میں نماز 5 وقت کی ہو رہی ہو، اس مسجد میں رمضان میں 10 دن کے لیے اعتکاف. اگر پوری بستی میں سے کوئی نہ بیٹھا تو ساری بستی والے گنہگار ہو کے اس سنت کو چھوڑنے کے مرتکب ہو جائیں گے. اور اگر بستی میں سے ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. یہ جو رمضان میں ادا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا. صرف 2 سال ایسے درمیان میں آئے کہ جس میں اعتکاف نہیں کر سکے. ایک جنگ بدر کا جو شروع میں ہی تھی، تو 17 رمضان کو ہوئی تھی، تو اس معاملے میں آتے آتے مدینہ تشریف لاتے جاتے اعتکاف کا وقت نکل گیا تھا، تو وہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا. اور ایک فتح مکہ کے وقت کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے گئے تھے، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، تو اس سال بھی اعتکاف نہیں فرمایا. ورنہ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے. ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، لیکن مسنون اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہے. اچھا، اعتکاف کے مسائل میں یہ ہے کہ بہت آسان ہے اور چند ہی مسائل ہیں. کہ روزے کے ساتھ اعتکاف ہوگا. اگر روزہ آپ نے توڑ دیا جان بوجھ کے تو آپ کا روزہ تو گیا ہی، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اور اس اعتکاف کی جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس میں اگر کسی نے 10 دن کی نیت کی اور پھر اعتکاف توڑ دیا تو اس کی سزا بھی واجب ہے. اس کی سزا اس کو رمضان کے بعد رکھنی ہے، اور وہ سزا میں روزے کے ساتھ رکھنی ہے. ایک تو روزہ توڑا، وہ تو روزہ ہے الگ چیز، لیکن وہ اعتکاف جو اگر کسی نے مان لو روزہ نہیں توڑا اور کسی اور وجہ سے اعتکاف توڑ دیا، تب بھی اس اعتکاف کی وہ قضا کرے گا تو اس کو اس میں روزہ رکھنا پڑے گا. اعتکاف میں یہ دھیان رکھیں کہ بغیر شرعی ضرورت کے ہم باہر نہ جائیں. مسجد کی جو حدود ہے اس حدود سے باہر بغیر شرعی ضرورت کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی نہ جائیں. اس میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں. دیکھو مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے بھی مسجد کی حد سے باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کے تو بہت الگ ہے، بھولے سے. اس لیے آپ جس مسجد میں اعتکاف کرنا بیٹھو تو سب سے پہلے معلوم کرو کہ مسجد کی حد کہاں تک ہے. بہت سی جگہ کیا ہے، جماعت خانہ کا دروازے کے باہر بھی 2 صف ایسی رہتی ہے جو مسجد کی حدود ہوتی ہے، تو وہاں تک بھی آپ جا سکتے ہیں. اور بعض مسجد ایسی ہے کہ صحن جو مطلب دروازہ ہے وہیں تک مسجد ہے، تو اس کے باہر آپ بغیر شرعی ضرورت میں پیشاب پاخانہ ہے، آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی تو غسل کے لیے آپ کو جانا ہے، وضو کی حاجت ہو گئی تو آپ کو وضو کے لیے جانا ہے. اور اس میں بھی بہت احتیاط کے ساتھ جائیں. ایسا نہیں کہ آپ وضو کرنے بیٹھے ہیں تو وہاں آرام سے بات چیت ہو رہی ہے اور آپ اطمینان سے وضو کر رہے ہیں، یہ نہیں. اچھا، کسی کو بیڑی سگریٹ پان وغیرہ کی عادت ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے یہ 10 دن. اور اگر چھوڑ ہی نہیں سکتا، بہت سخت عادت ہے، اس کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، تو وہ جس وقت استنجے کے لیے جائے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو فوراً نمٹا کر وہ آ جائے. اچھا، مسنون غسل کے لیے بھی اعتکاف کے لیے وہ جا نہیں سکتا باہر.
سنت غسل کے لیے. اسی لیے جمعہ کے غسل میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کا غسل بھی وہ نہ کرے. ہاں احتلام ہو گیا، فرض غسل ہے، اس کے لیے وہ جا سکتا ہے. وضو کے لیے جیسے ظہر کے لیے وضو بنایا تھا، اب وضو ہے اس کا، اب عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو اب عصر کی نماز کے لیے دوسرا وضو پر وضو کرنے کے لیے بھی وہ نہیں جا سکتا، بلکہ جو وضو ہے وہی. حالانکہ وضو علی الوضو یہ سنت ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ صرف وضو کرنے کے لیے نہیں جا سکتا. اچھا، دوسری ایک چیز یہ بتائی ہے فقہا نے کہ نہانے کو، اس کو بہت گرمی ہے، اب تو الحمدللہ اے سی ہو گئے ہمارے سب مسجد عام متن، تو اب تو پسینہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں رہتا، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا. بہت سارے لوگوں نے آگے بھی دھوبی تلاؤ کی مسجد میں بھی تقریباً 10-12 سال پہلے مسئلہ آیا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ جالی تھی وہاں گرل، تو بہت آسان تھا، وہ سر دھونے کے لیے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو میں نے کہا کھڑکی میں سے باہر سر نکلوا کے آپ دھلوا سکتے ہیں. تو اب تو الحمدللہ ایسی مسجد ہے تو آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر کبھی ایسی ہو گئی کہ بدن بہت بدبو دے رہا ہے، پسینہ آپ کو بہت زیادہ ہو گیا، بدن میں بدبو آ رہی ہے، غسل کی حاجت نہیں ہے آپ کی، تو جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے اس وقت آپ وضو کے ساتھ ساتھ فوراً پانی بہا لیں تو اس کی آپ کو گنجائش ہے. یہ اعتکاف کے چند مسائل ہیں اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اعتکاف کو جیسے حدیث میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں یہ اعتکاف فرمایا. آخری سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور شب قدر بتانے کے لیے آ رہے تھے، لیکن دو صحابی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بھلا دی گئی اور شب قدر کی تعین بھلا دی گئی. تو یہ 10 دن جو اعتکاف کا مقصد ہے اس میں یہ ہے کہ معتکف کو انشاءاللہ تعالی شب قدر اس کو ملنے ہی والی ہے، کیونکہ ان 10 راتوں میں وہ 21, 23, 25, 27 اور 29 میں تو وہ ہے ہی، ان میں سے اکثر وہ ہوتی ہے. تو معتکف اگر سویا بھی ہے تو وہ جاگنے والوں میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کی بہت سارے فضائل ہیں. تو اصل شب قدر کو تلاش وہ بھی ایک اعتکاف کا بہت بڑا مقصد ہے. شب قدر کے متعلق بھی چند باتیں 2-3 عرض کر دوں کہ ہم لوگ شب قدر کے لیے انتظار کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کا، جتنی بھی بڑی راتیں ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رات شروع ہوتی ہے غروب شمس سے. سورج غروب ہوا، مغرب ہی سے ہماری شب قدر، شب برات، عیدین کی رات، یہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں کافی وقت ہمارا غفلت میں گزر جاتا ہے. اگر آپ اس وقت سے اہتمام کر لیں کہ آپ شب قدر کے دن 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کو، یہ 5 رات، میں صرف 27 نہیں بولتا، ہم لوگوں نے یہ ہمارے ایشیا میں یہ بہت غلط رواج ہو گیا ہے کہ 27ویں کو شب قدر کہتے ہیں. حالانکہ ایسا کہیں نہیں ہے کہ 27 ہی شب قدر ہے. یہ 5 راتیں ہیں، برابر ایک سرخی یہ 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ ایک جیسی ہی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 21 فرمائی کسی سال 29 فرمائی، کسی سال 25 فرمائی، کسی سال 27 فرمائی. تو یہ 5 راتیں پوری شب قدر کی تلاش میں. ہم لوگ صرف ایک رات تلاش کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شب قدر ہمیں مل گیا. اللہ چاہے مل جائے ہمیں وہ، لیکن 5 راتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمیں مل جائے گی. تو مغرب سے ہی ہم، یعنی مغرب سے پہلے ہی ہم شب قدر کی تیاری کر لیں. اور نہ مطلب لوگ مغرب کے بعد اس کی تیاری شروع کرتے ہیں اور پھر عشاء کے بعد، تو وقت گزر جاتا ہے، پھر عبادتیں ہوتی نہیں ہیں. تو ان راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، اور خاص کر کے صلاۃ التسبیح کہ اس نماز کی بہت فضیلت آتی ہے. تو ان راتوں میں آدمی تھوڑا سا وقت نکال کر اور تھوڑی سی محنت کر کر اس نماز کو بھی وہ پڑھ لیں. دوسری بات کہ یہ جو راتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی بڑی راتیں ہیں، اس میں بعض مرتبہ پرچوں میں آتی ہے کہ فلاں رکعت اس طرح سے اور 4 رکعت اس طرح سے. یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ عام متن یہ ہر سال آتا رہتا ہے اور لوگ بار بار پوچھتے ہیں. محرم کے بارے میں بھی آ جاتی ہے، شب برات کے بارے میں بھی آ جاتی ہے. تو یہ بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، کوئی اصل نہیں. اب ایک رواج ابھی چلا ہے سجدے کا، سجدے میں دعا مانگنے کا. یہ میں اب چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں، تقریباً 4-5 سال سے، اور اب بہت بڑھتا جا رہا ہے. ہر آدمی کو دیکھتا ہوں نماز ہو جاتی ہے اور پھر سجدے میں دعا مانگ رہا ہے.
یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے، نہیں ہے۔ ابھی ایک واٹس ایپ پر ایک میسج آیا تھا کہ فطر کی نماز کے بعد اتنی مرتبہ یہ پڑھنے کا تو اس سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ جب میں نے تحقیق کی اس کی تو وہ روایت ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی من گھڑت روایت ہے۔ تو ایسی چیزوں پر ہم خاص دھیان دیں کہ جتنی بھی بڑی راتیں ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، اور عیدین کی رات کو نہ بھولیں۔ عیدین یعنی عید الفطر کی رات، عید سے اگلی رات، عید کا چاند ہو گیا وہ رات، اور عید الاضحیٰ کی رات، بقرعید کے اگلے دن کی رات، کل بقرعید ہے تو آج کی رات، ان کی بھی فضیلت ہے۔ یہ دو راتوں کو بھی ہم زیادہ تر اہتمام نہیں کرتے، تو ان راتوں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اور ایک ہے شب معراج۔ اب شب معراج میں ہمارے یہاں جاگنے کا اور عبادت کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی بیچارے عام مطلب لوگ پوچھتے ہیں شب معراج کو، لوگ کشمکش میں رہتے ہیں۔ آدھے لوگ بیچارے سوچتے ہیں یار بڑی رات میں مسجد میں پہنچ جاؤ، آدھے سوچتے ہیں کہ کروں کہ نہیں کروں، کشمکش میں رہتا ہے کیونکہ معلومات ہی نہیں ہے۔ تو شب معراج کوئی رات اس اعتبار سے وہ رات بہت بڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کرائے اور عرش معلیٰ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو وہ اس اعتبار سے وہ رات بڑی ہے، لیکن عبادت کے اعتبار سے وہ کوئی رات کی حقیقت نہیں۔ اور دین وہ ہے جو میں نے آگے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم کیا وہ دین ہے، جس کا حکم نہیں کیا ہم اپنی طرف سے کریں گے تو وہ دین نہیں ہے۔ تو شب قدر بھی الحمدللہ ان 10 دنوں میں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری چیز جو ہے وہ ہے عید الفطر کا صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کا تو مسئلہ پورا ہو گیا، اب صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، یہ سمجھے۔ صدقہ فطر میں جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر ہی صدقہ فطر واجب ہے ایسا نہیں ہے۔ اس میں آپ کو گھریلو سامان، جیسے میں نے ٹی وی کا ذکر کیا، تو اگر کسی کے گھر میں ضرورت سے زائد کا سامان ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اس میں سونا چاندی پیسہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کچھ کپڑے ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ 20-25 جوڑی 30 جوڑی کپڑے ہیں، عورتوں کے پاس عام متن ایسا ہوتا ہے، یا گھر میں بڑی دیگ ہے، بڑے تپیلے ہیں جن کو ہم روزانہ استعمال نہیں کرتے، سال میں ایک آدھ مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے پاس 2-3 موبائل ہیں، ایک موبائل سے کام چلتا ہے لیکن 2-3 موبائل ہیں اس کے پاس، رکھتے ہیں لوگ 2-2 3-3 موبائل رکھتے ہیں 20-20 ہزار کے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اچھا، صدقہ فطر میں ہمیں کیا دینا ہے؟ صدقہ فطر میں ہم کیا دیتے ہیں؟ گیہوں، یہ ہے نا گیہوں، میں اسی لیے اس کو نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ گیہوں کا جو رواج ہے نا، اصل میں کیا تھا کہ مکہ میں اور شروع اسلام میں گیہوں کی قیمت زیادہ تھی، اور کھجور، کشمش اور جو اس کی قیمتیں کم تھی، وہاں گیہوں ہوتا نہیں تھا، تو گیہوں بہت مہنگا تھا۔ اب گیہوں کو ہم نے ایسا پکڑا ہے کہ ہر مالدار بھی کیا دیتا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں۔ اب یہ 2 کلو کر دو، کیونکہ سیر میں بہت سارا اختلاف ہے، تو ابھی میں نے بہت ساری جگہ اس کی تحقیق کی، تو 2 کلو 50 گرام بھی کسی نے بیان کیا ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ 2 کلو 50 گرام تک گیہوں۔ ہمارے یہاں ہمارے جو احناف، پرانے جو احناف ہیں جو بیان کرتے ہیں وہ 2.25 کلو گیہوں۔ اصل میں جو صاع ہے، عربوں کے یہاں ایک پیمانہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں لفظ استعمال کیا ہے نصف من بر وصاع من تمر، کہ کشمش، کھجور اور جو کا ایک سا پورا، وہ جو پیمانہ تھا وہ پورا، اور گیہوں کا آدھا۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا کہ گیہوں مہنگا تھا تو وہ آدھا رکھا، اور کشمش اور کھجور اور جو سستا تھا تو اس کو ایک سا رکھا، اور گیہوں کو آدھا رکھا۔ اب ہم لوگ آدھا دے رہے ہیں، پورا والا نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، اگر ادا ہو جائے گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 2.25 کلو گیہوں دے، 2.25 کلو یا 2 کلو پکڑ لو، 2 کلو 50 گرام، 2 کلو ہم پکڑ لو احتیاط کے طور پر کہ 2 کلو گیہوں جو دینا ہے، تو اب گیہوں کی شکل میں نہ دے رہے، کیونکہ پہلے لوگوں کے گھروں میں چکیاں تھی، لوگ گھر میں گیہوں لے جا کر پیس لیتے تھے، اب ہم کسی کو دیں گے تو وہ بیچارہ پسوانے کہاں جائے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی قیمت
دے دے. ابھی بھی بہت سارے لوگ گیہوں لا کے دیتے ہیں. ان کو یہ سمجھاؤ کہ بھائی اب یہ گیہوں کی جو قیمت ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی تیار آٹا کھاتا ہے لا کر تو تیار آٹا دے دے 2 کلو, تاکہ جس کو روٹی بنانی ہے وہ بنا لے. اب کیا ہے, روٹی تیار بھی ملتی ہے, تو اگر آپ نے قیمت دے دی ہے تو وہ اپنی چیز کا, اپنی پسند کا جو کھانا چاہے گا وہ کھا لے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی قیمت ہی صدقہ فطر میں دے دیں, گیہوں نہ دے. گیہوں دے گے تو صدقہ فطر ادا ہوگا. نہیں تو بولے کہ مولانا نے گیہوں دینے کا نام بولا ہے, کوئی گیہوں دے گا تو ادا نہیں ہوگا. نہیں, گیہوں دے گے تو بھی ادا ہو جائے گا, لیکن میں بہتر شکل بتا رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ گیہوں کی جگہ ہم رقم دے دیں. تو اب 30 کلو کے آس پاس, 30 روپے کلو کے آس پاس گیہوں ہے, اور وہ گیہوں جو ہم کھاتے ہیں, ایسا نہیں کہ ایک دم ردی والا گیہوں دے دیں. جو گیہوں ہم کھاتے ہیں تو 60 روپے ایک ادنا, مطلب میں ایک متوسط آدمی کا صدقہ فطر 60 روپے ہو گیا. اب میری طرف سے بھی مجھے دینا ہے, اور میری نابالغ اولاد ہے تو ان کی طرف سے بھی مجھے دینا ہے. بالغ اولاد ہے تو وہ ان پر ہے, لیکن وہ نہیں دیتے ہیں, میں ہی دیتا ہوں. تو میں ان سے کہہ دوں گا, ان سے اجازت لے لوں گا کہ میں آپ کا بھی صدقہ فطر دے رہا ہوں. یہ بالغ بچوں کی یا بیوی ہے, بیوی کی طرف سے دینا ہے تو بیوی سے بھی کہہ دے کہ میں تیری طرف سے صدقہ فطر دے رہا ہوں. تو 60 روپیہ تو کم سے کم ہم صدقہ فطر نکالیں. اور یہ کیا ہے صدقہ فطر, کیا ہے معلوم ہے؟ جیسے حج کے بارے میں ہے کہ جب تم حج ادا کر لو, عمرہ جب تم پورا کر لو, تو حدیث میں اور قرآن کی آیت میں ہے جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی, اس میں بھی ہے کہ اس کے بعد تم صدقہ کرو تاکہ تمہارے عمل میں جو کمی رہ گئی, تمہارے حج میں, تمہارے عمرے میں جو کمی رہ گئی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے پوری فرما دے گی. تو پورے ہمارے رمضان میں, روزے میں, تراویح میں, اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہماری تھوڑی بہت, ہم تو اللہ ہی قبول کرے ہمارے اعمال کو. ہمارے اعمال تو ایسے ہے نہیں, ہماری نماز ایسی نہیں ہے, ہمارے روزے ایسے نہیں ہیں, اللہ اس کو قبول فرمائے. تو جو کمی رہ گئی وہ صدقہ فطر کی وجہ سے پوری ہو جائے گی. دوسری ایک بات اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو غریب ہیں ان کی عید بھی بہت اچھی ہو جائے. ہمارے جو مالدار ہیں, کھاتے پیتے لوگ ہیں, ان کی عید تو بہترین ہو ہی رہی ہے, لیکن جو ہمارے غریب مسلمان ہیں, صدقہ فطر بھی مسلمان کو ہی دینا ہے, زکوٰۃ بھی مسلمان کو ہی دینا ہے. تو یہ صدقہ فطر کی وجہ سے ان کی عید بھی اچھی ہو جائے. جیسے اب ہم لوگ 6 آدمی ہیں, تو 6 آدمی کا اگر 60 روپے کے حساب سے بھی ہم صدقہ فطر نکالیں تو 6 چنگ 36, 360 روپے ہو گئے. یہ تو ایک آدمی, ایک گھر کا ہوگا. تو ویسے 10 گھر والے مان لو اگر نکال کے کسی غریب کو دے رہے تو اس کی عید بہت بہترین ہو جائے گی. اچھا, ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کب دینا ہے, کیونکہ عید کی خوشی اس کو لانا ہے. دیکھو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے ہو جانا چاہیے تو ہی صدقہ فطر ہے, اس کے بعد تو پھر خالی صدقہ ہے. پھر صدقہ فطر کا آپ کو خیر اللہ کے یہاں ثواب مل جائے گا, پورا سال پھر کبھی بھی آپ دے دو, لیکن وہ اجر نہیں ملے گا جو عید سے پہلے دینا ہے. تو اب بہت سارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر آپ ایک رمضان سے بھی دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک رمضان سے نہیں, کم سے کم یہ 28, 29, 27, 28, 29 سے ہم دینا شروع کر دیں تاکہ وہ گھر والے عید کی تیاری مکمل اچھی طرح کر لیں. پہلے کے زمانے میں کیا تھا کہ لوگوں کو کپڑا وغیرہ کا وہ تھا ہی نہیں, اتنا مطلب میں رواج ہی نہیں تھا, چیزوں کا اتنا رواج نہیں تھا, تو وہ عید کے دن بھی صبح دے دیتے تھے, تو وہ گھر جا کے پکا لیا, کھا لیا, سب کی عید ایک جیسی ہی ہو جاتی تھی. اب تو باقاعدہ نظام ہوتا ہے, ہر گھر میں عید کی تیاری 2 دن 3 دن پہلے سے ہوتی ہے. تو اگر ہم صدقہ فطر 2 دن پہلے دے دیں گے تو وہ گھر والا اچھی تیاری کر سکے گا. اگر تم عید کے دن صبح اس کو دے رہے ہیں, اب وہ کہاں تیاری کرے گا؟ تو صدقہ فطر بھی ہم عید کے 2 دن پہلے سے ہی اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. بس یہ چند باتیں تھی جو عرض کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, ہمارے رمضان کے روزے کو قبول فرمائے, تراویح کو قبول فرمائے, اور باقی کے جو 10 دن یا 9 دن جو رہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی عافیت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اور خوب عبادتوں کے ساتھ, اور شب قدر بھی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. اس کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ٹرسٹیوں سے اور ان سے اجازت بھی لے لیں. اور بہتر شکل یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کریں کہ اس کا کچھ پیسے ایسا نکال کر مسجد میں للہ دے دے, ایک اندازہ نکال لے
کہ بھائی 10 دن میں ہم نے کتنا ایکسٹرا استعمال کیا نماز کے اوقات کو، اور جو روٹین میں ہے، جیسے ابھی روٹین میں AC چل رہا ہے تو ان وقت کو آپ نکال دیں. اس کے علاوہ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کا پیسہ آپ الگ سے جتنے آدمی بیٹھے ہیں وہ اپنی طرف سے شیئر کر کے مسجد میں دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ اصل میں یہ کیا ہے، عبادت ہی کے لیے ہے اور مسجد بنائی گئی ہے عبادتوں کے لیے. اس میں میری رائے یہ ہے کہ ہم ایسے بھی جتنے نمازی آئے ہیں، میں اعتکاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی سہولت کے لیے ٹرسٹیوں کو بالکل چاق اور چوبند رہنا چاہیے. اس میں بہت کوتاہی ہے ہر مسجدوں میں. کوئی بھی مصلی ہماری مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے تو ٹرسٹی کی اور مسجد کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو پوری راحت ہم پہنچائیں. اس لیے پنکھا بند کرنے میں، AC بند کرنے میں، اس میں ہم اتنا وہ نہیں کرنا، ہم زیادہ دھیان دیں کہ بھائی ابھی ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ہم پنکھا چالو رکھیں. کیونکہ یہ مستقل بنایا ہی گیا ہے، اس کا چندہ ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والا آسانی سے اور سہولت سے نماز پڑھے. اس میں بہت کوتاہی ہے، بہت مسجد میں اس کو بہت جھگڑے ہیں کہ یہ پنکھا کیوں بند کر دیا، یہ ایسا کیوں کر دیا، یہ ایسا کیوں کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں نے ہی چندہ دیا ہے اور لوگ ہی اس کو، لوگوں کے پیسوں سے ہی یہ چل رہی ہے، تو ہم انہی کے لیے کیوں سہولت نہیں پھیلائیں. جتنی ہو سکے ہم سہولت نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے، تب ہم مسجد کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.